ناظرین، ایران اور اسرائیل کی ایک ایسی جنگ شروع ہونے والی ہے جو تیسری عالمی جنگ کی بجائے یہود و مسلم کی آخری جنگ ثابت ہوگی، کیونکہ اسرائیل نے ایران کو چھیڑ کر اپنے ہی پیروں پر کلہاڑی ماری ہے، اور یہ سب ہم نہیں بلکہ امریکہ کہہ رہا ہے۔ امریکی انٹیلیجنس نے شام میں ایرانی سفارتخانے پر اسرائیلی حملے کے جواب میں ایران کی جانب سے اسرائیل پر درجنوں ڈرون حملوں کا خدشہ ظاہر کیا۔ امریکی نشریاتی ادارے کی رپورٹ کے مطابق شام میں ایرانی سفارتخانے پر اسرائیلی حملے کے بعد جوابی کارروائی کرتے ہوئے ایران اگلے ہفتے تک اسرائیل پر درجنوں ڈرون حملے کر سکتا ہے۔ اسرائیل کے لیے اس سے بچنا ناممکن ہوگا۔ امریکی انٹیلیجنس کے مطابق اسرائیلی اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے ایران ڈرونز کے ساتھ کروز میزائل بھی استعمال کر سکتا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق انٹیلیجنس نے کبھی امکان ظاہر کیا کہ ایران کی جانب سے ممکنہ حملہ رمضان ختم ہونے سے پہلے یا عید کے بعد کیا جائے گا۔ اب دوستو، اس خبر کی تصدیق خود ایران ہی کر سکتا تھا، لیکن ایران نے نہ صرف تصدیق کی بلکہ ایک اور خدشہ ظاہر کر دیا۔ معلوم ہوا کہ ایران نے دنیا بھر کے اسرائیلی سفارتخانوں کو اپنا ہدف قرار دے دیا ہے۔ ایرانی فوج کے چیف آف سٹاف میجر جنرل محمد حسین بغیری نے اپنے بیان میں کہا کہ شام میں ایرانی سفارتخانے پر اسرائیلی حملے کا جواب دیا جائے گا۔ ایران اپنے رد عمل کا وقت اور طریقہ کار خود طے کرے گا۔ ہمیں کسی امریکہ یا برطانیہ سے کوئی ڈر ہے اور نہ ہم ان سے مشورہ لیں گے۔ میجر جنرل محمد حسین بغیری نے کہا کہ شام میں ایرانی سفارتخانے پر حملہ اسرائیل کا خودکش مشن تھا۔ ایران ایسی جوابی کارروائی کرے گا جس کے بعد اسرائیل کو اپنے اقدامات پر پچھتاوا ہوگا اور وہ زندگی بھر یاد رکھے گا۔ ان کے مطابق ہر ملک میں جہاں جہاں اسرائیل کا سفارتخانہ ہوگا ان پر حملے کیے جائیں گے۔ یہ کوئی معمولی دعویٰ نہیں بلکہ یہ پوری دنیا سے جنگ کا اعلان ہے، یعنی ایران ہر اس ملک پر حملہ آور ہوگا جو اسرائیل کو تسلیم کرتا ہے۔ ایسے میں یہ سوال اٹھتا ہے، کیا ایران یہ سب اتنی آسانی سے کر سکتا ہے؟ آخر ایران کے پاس وہ کون سا ہتھیار ہے جس کی بنیاد پر یہ اتنا اترا رہا ہے، اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال رہا ہے؟ تو ناظرین، بات کچھ یوں ہے کہ ایران کے پاس تو ایسے میزائل ہیں جو اگر ایران کے پاس صرف موجود ہیں اور وہ چلا نہیں رہے تو اسرائیل کی سانسیں بند ہو گئی ہیں۔ ایران کے پاس 9 قسم کے ایسے میزائل موجود ہیں جو اسرائیل کے مختلف علاقوں تک نہ صرف پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں بلکہ ہر علاقے میں جوہری و کیمیائی مواد پہنچا کر ڈسپوز آف کر سکتا ہے، یعنی کسی بھی ارد گرد کے علاقے کو متاثر کیے بغیر ایک چھوٹے سے علاقے میں چھوٹے چھوٹے ایٹمی دھماکے ایران کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور حیران کن طور پر یہ ٹیکنالوجی آج تک کسی دوسرے ملک کے پاس نہیں ہے۔ امریکہ نے خود ایران کو تباہ کر دیا، لیکن ان تک بھی یہ معلومات نہیں پہنچی۔ اب ایران امریکہ تک کو للکار رہا ہے۔ دوستو، ایرانی خبر رساں ادارے انفوگرافک کے مطابق پہلا میزائل جو اسرائیل کو نشانے پر رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کا نام سجیل ہے۔ سجیل کی رینج 2000 سے 2500 کلومیٹر تک ہے۔ رپورٹ میں خیبر نامی ایرانی میزائل کو دوسرے نمبر پر ظاہر کیا گیا ہے۔ خیبر میزائل کی رینج 2000 کلومیٹر ہے۔ ماحول کے اندر اس کی رفتار 8 کلو میچ ہے، جبکہ ماحول سے باہر 16 میچ رفتار ہے۔ تیسرے نمبر پر عماد میزائل 7.2 میچ کی رفتار سے 2000 کلومیٹر کی رینج رکھتا ہے، جبکہ چوتھا میزائل شہاب 3 میچ 7 کی رفتار سے 2000 کلومیٹر کی رینج کا حامل ہے۔ قدر میزائل 9 میچ کے ساتھ 1950 کلومیٹر تک کی رینج رکھتا ہے۔ پاوا میزائل 60 سے 900 کلومیٹر فی گھنٹہ کے اعتبار سے 1650 کلومیٹر کی رینج رکھتا ہے۔ خیبر شکن 5000 کلومیٹر فی گھنٹہ کے اعتبار سے 1450 کلومیٹر تک کی رینج صلاحیت رکھتا ہے۔ الفتح دو نامی میزائل 5 میچ کے ساتھ 1400 کلومیٹر تک کی رینج رکھتا ہے۔ 9ویں نمبر پر قاسم میزائل 1400 کلومیٹر تک کی رینج رکھتا ہے۔ تو دوستو، یہ تمام وہ میزائل ہیں جس نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی سانسیں بند کی ہوئی ہیں۔ نیتن یاہو کو جب اس حوالے سے علم ہوا تو اس کا پہلا فون امریکہ گیا، جہاں سے امریکہ نے یہ امید تو دلائی کہ وہ ایسی صورتحال میں اسرائیل کی مدد کرے گا، لیکن ساتھ ہی نیتن یاہو کو بتا دیا گیا کہ وہ وزارت عظمیٰ چھوڑ کر یہ جنگ روک دے تاکہ ایسی نوبت ہی نہ آئے، یعنی امریکہ کی کانپیں بھی ٹانک رہی ہیں۔ ناظرین، امریکہ کو صرف ایران سے خطرہ نہیں بلکہ یمنیوں سے بھی یہ خوف کھا رہا ہے۔ یمن کے حوثیوں نے امریکہ اور برطانیہ کو لگام ڈال رکھی ہے۔ اس نے اپنے تازہ حملوں کی لہر کے دوران برطانوی، امریکی، اسرائیلی بحری جہازوں کو نشانہ بنایا۔ حملوں کی اس سیریز کے دوران برطانوی بحری جہاز اور متعدد امریکی فریگیٹس پر حملہ کیے گئے۔ جب اسرائیل کو ہر طرف سے گھیر لیا گیا تو ایسے میں نیتن یاہو خوف نہ کھائے تو کیا کرے؟ ایران کا خطرہ اسرائیل کے سر پر منڈلا رہا ہے۔ حوثی باغی باز نہیں آ رہے، حزب اللہ نے بھی توپ گرمائے رکھے ہیں، حماس تو ان کے قابو میں کسی صورت نہیں آ رہی۔ ایسے میں لبنان کے ساتھ اپنی شمالی سرحد پر اسرائیلی فوج امکانی جنگ کی تیاری کے ایک اور مرحلے کے قریب آن پہنچی ہے۔ اسرائیل 6 ماہ قبل اسی محاذ پر ایرانی حزب اللہ کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں گزار چکا ہے۔ حزب اللہ عموماً سرحد کے قریب
اسرائیلی اہداف کو نشانہ بناتی ہے، اس لیے اسرائیل کے لیے ان سے نمٹنا بھی مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے لیے اسرائیل نے تیزی سے لبنانی علاقے میں اندر تک حملے کیے ہیں اور حزب اللہ گروپ کے کمانڈروں کو بھی نشانہ بنایا۔ اسرائیل نے شام میں حزب اللہ اور ایران سے وابستہ دیگر اہداف کے خلاف بھی حملے تیز کر دیے ہیں، جس میں 1 اپریل کو دمشق میں ایران کے سفارتخانے کے کونسلر سیکشن پر فضائی حملہ بھی شامل ہے۔ اس کے بارے میں تجزیہ کاروں کو خدشہ ہے کہ اس سے لڑائی ایک بار پھر بھرپور جنگ میں بدل سکتی ہے۔ ایک روز قبل اسرائیلی فوج نے کہا کہ لبنان کے محاذ پر شمالی کمان کی جنگ کے لیے تیاری کا ایک اور مرحلہ مکمل ہو چکا ہے، جس کے بعد جنگ کے علاوہ کوئی آپشن نہیں۔ اپنی ویب سائٹ پر ایک بیان میں فوج نے کہا کہ کمانڈر دفاعی اور جارحانہ مشنوں کی غرض سے فرنٹ لائن پر صرف چند گھنٹوں میں تمام مطلوبہ فوجیوں کو طلب اور انہیں ہتھیاروں سے لیس کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے جواب میں حزب اللہ کے رہنما حسن نصر اللہ نے نشری خطاب میں کہا کہ ان کی تحریک نے تاحال اپنے اہم ہتھیاروں کا استعمال نہیں کیا اور اس بات کا اعادہ کیا کہ غزہ میں جنگ ختم ہونے پر حزب اللہ نے اپنے حملوں کو ختم کر دے گا، لیکن جب تک غزہ میں صورتحال کنٹرول نہیں ہوتی حزب اللہ بھی مزاحمت کا راستہ اپنائے کارروائی کرتا جائے گا۔ دوستوں، ان کا یہ بیان آنا تھا کہ اچانک لڑاکا طیاروں نے ایک فوجی احاطے اور خطے میں اسرائیلی فضائی دفاعی نیٹ ورک سے تعلق رکھنے والے انفراسٹرکچر کے 3 دیگر مقامات کو نشانہ بنایا، جن سے یہ تاثر دیا گیا ایک تو ایران جن نئے ہتھیاروں کی بات کر رہا ہے وہ حزب اللہ کے کنٹرول میں ہے، اور ایران جو بھی حملہ کرے گا وہ حزب اللہ کی مدد سے ہی کیا جائے گا۔ اب بس دیکھنا یہ ہے کہ اسرائیل ایران سے جنگ کے لیے پیش قدمی جاری رکھتا ہے یا پھر جنگ سے ہاتھ کھینچ کر اپنی بقا کے لیے حکومتی ترکیب نکالتا ہے، کیونکہ ایران اس وقت شدید غصے میں ہے، اور جیسا کہ انہوں نے خود بتا دیا کہ ایران چھوٹے چھوٹے ایٹمی دھماکے کر کے اسرائیل کے ہر شہری کو تباہ کر سکتا ہے، تو یہ وقت بھی دور نہیں کہ اسرائیل کا نام و نشان مٹ جائے اور سب کچھ فلسطینیوں کے ہاتھ آ جائے۔